السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ برادران اسلام، آج پھر ہم ایک مسئلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایک بھائی کا سوال ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ حضرت جی، بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد یا غسل فرض ہونے کے بعد میں، چاہے وہ بیوی سے ہم بستری کرنے کے بعد غسل فرض ہوا ہو یا جان بوجھ کر کے اپنے آپ پر غسل فرض کیا ہو، تو ایسی حالت میں کیا بنا غسل کیے سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، اور روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، سوال اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں نہائیں گے، بنا غسل کیے آپ سحری کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ سحری کھا لیجئے، آپ کا روزہ ہو جائے گا بنا غسل کیے بھی۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھوڑی وضاحت فرما دیں کہ اس مسئلے کا خلاصہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال بہت کامیاب ہے اور میں بہت تیزی سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دیکھو، جہاں تک سوال کا مسئلہ ہے، ہمیں بہت آسانی سے بات سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں اس بات کو، اور ابھی بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ جہاں سوال روزے کا ہے، روزہ ایک اپنا الگ فعل ہے، وہ اپنا ایک الگ عمل ہے۔ اس کے علاوہ جو فعل ہیں، جو عمل ہیں، وہ سب اپنے اپنے الگ الگ مقام اور مراتب رکھتے ہیں۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صدقہ و خیرات ہو، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، یہ سب اپنا الگ مقام رکھتے ہیں، اور یہ روزہ اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ایک دوسرے میں جو ہے ایک دوسرے کو مس کر کے بچنے کا راستہ نہیں نکال سکتے ہیں۔ سوال اگر ہم پاکی کا کریں تو پاکی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مات کر لیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اور جب وہ آدھا ایمان ہے تو میرا یقین اور میرا ذہن اس بات کو کہتا ہے کہ جب ایمان والا ہو، مسلمان ہو، تو اس کا ناپاکی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہونا چاہیے، اسے پاک رہنا ہی چاہیے۔ دیکھو، موت جو ہے، موت بندے کو ایک آن کی بھی مہلت نہیں دے سکتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جس حالت میں انتقال کرے گا، قیامت میں اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اب آپ سوچئے، اگر ناپاکی کی حالت میں ہم انتقال کر جائیں اور پھر قیامت میں ہمیں ناپاکی کی حالت میں اٹھایا جائے، اور وہاں پھر ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، حضور ہمارے سامنے ہوں، تو اس وقت ہماری غیرت اور ہماری حیا کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی یہ بات آپ اکیلے میں بیٹھ کر سوچ کے دیکھنا۔ تو میرا تو ماننا یہ ہے، ناپاکی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہونا چاہیے، بندے کو ہم وقت پاک صاف رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں سوال ہے کہ ہم نے جیسے ہم بستری سے فارغ ہوئے، اس کے بعد میں ہم نے غسل نہیں کیا، تو اب ہم روزہ رکھ لیں یا نہیں رکھ لیں، سحری کھا لیں یا نہیں کھا لیں، یا روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ ہمارا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سحری ہم کھائیں گے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کا خلاصہ کلام یہ ہے، سحری کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہود کفار ان کے روزوں میں اور مومنین کے روزوں میں یہی فرق ہے، کفار اپنے روزوں میں سحر نہیں کرتے ہیں اور مسلمان اپنے روزوں میں سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو سحری کھا لینا چاہیے، سحری سنت مصطفیٰ ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اب سوال ناپاکی کا اگر ہے ہمارے ساتھ، تو ایسی حالت میں
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ پاک ہو جائیں، آپ غسل کر لیں۔ اور اگر آپ غسل نہیں کر سکتے، کوئی عذر ایسا ہے جس کی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سکتے، پانی کی قلت ہے یا سردی کا سخت موسم ہے، سخت سردی ہے، اور ایسی سردی کہ اگر سرد پانی سے ٹھنڈے پانی سے نہایا جائے تو طبیعت بگڑ سکتی ہے اور بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے، یا اور کوئی وجوہات ہیں البتہ وغیرہ وغیرہ، تو ایسی شکلوں میں حکم یہ ہے کہ پہلے غسل کی کوشش کریں، اور غسل نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ چاہیں رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، بی بی سے ملامت کے بعد، بی بی سے جماع کے بعد میں، ہم بستری کے بعد میں جب آپ بستر پر لیٹے تو آپ وضو کر کے لیٹیں، آپ وضو کر کے لیٹیں۔ ایسے ہی سحری کا حکم ہے، جب سحری آپ کو کھانی ہے تو آپ پہلے اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل کریں، اور غسل نہیں کر سکتے تو آپ کو وضو کرنا ہے نماز کی طرح، وضو کر لیجئے گا۔ وضو کرنے کے بعد آپ بآسانی سحری کھائیے گا، آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس میں کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کراہیت واقع نہیں ہوگی۔ البتہ خیال رہے اس بات کا کہ صبح کو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپ غسل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جتنی دیر بھی ناپاکی میں رہیں گے تو اس ناپاکی کا گناہ آپ کو برابر ملتا رہے گا۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ آپ نے ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہے تو آپ کو ایک طرف ثواب روزہ رکھنے کا بھی مل رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو ناپاک رہنے کا گناہ بھی برابر مل رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، فوراً جتنا جلدی ہو سکے آپ پاک ہونے کی کوشش کریں، غسل کرنے کی کوشش کریں، اور سوال اگر روزے کا ہے تو آپ بنا غسل کیے بھی سحری کر لیں، آپ کی سحری ہو جائے گی، آپ روزہ رکھ لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ناپاکی کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ان باتوں کا خیال رکھا کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سننے میں، دیکھنے میں، بولنے میں بڑی چھوٹی سی لگتی ہیں، لیکن اگر ان کی سزاؤں پر کبھی غور کریں، کبھی وقت ملے تو انشاءاللہ بات چیت کریں گے، اگر ان پر غور کریں آپ تو ان کے گناہ بہت بہت بڑے ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، تو اس لیے بچتے رہنا چاہیے، ہر چھوٹے گناہ سے بچیں اور ہر چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے حضور ہمیشہ ہمہ وقت یہی دعا کریں کہ اللہ ہمیں ہر چھوٹے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہر چھوٹی نیکی کرنے کی توفیق رفیق دے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جس وقت میں ہمارے نام اعمال کو وزن کرائے گا اور سزا اور جزا کا ہمیں جب حکم ہوگا، جنت اور دوزخ کے پروانے جب بٹیں گے تو اللہ کی رحمت کاملہ اس وقت میں آپ کی ایک ایک نیکیوں پر توجہ ہوگی، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو آپ کو شعور بھی نہ ہو اور آپ نے اس کو کمزور سمجھ کے کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالی اس ایک چھوٹی سی نیکی کے عوض میں، اس کے بدلے میں بھی آپ کو جنت عطا فرما دے گا، اس کے عوض میں بھی۔ تو اس لیے کسی بھی نیکی کو کمزور سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر کے نہ چھوڑیں، ہر چھوٹی نیکی کریں، ہر چھوٹے گناہ سے بچیں، ہر چھوٹی نیکی آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور ہر چھوٹا گناہ آپ کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے ہر چھوٹے گناہ سے بچیے گا، ہر چھوٹی نیکی کیجیے گا، اور دوسروں تک اس بات کو پہنچائیے گا، اپنے بھائیوں کی جس اعتبار سے ہو، جس لحاظ سے ہو مدد فرمائیے گا، خود بھی گناہوں سے بچیے گا، اور اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اعزا اقربا کو، دوست و احباب کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارا ایک مشن ہے، اور مشن یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔